موجودہ ہندوستان میں اپنے شعبے میں راج کرنے والے شہر پشاور سے تعلق رکھنے والوں میں سے آپ راج کپور اور یوسف خان عرف دلیپ کمار کو تو جانتے ہوں گے۔ شاہ رخ خان کے والد تاج محمد خان کا بھی شاید نام سنا ہو۔ تاریخی گورنمنٹ کالج لاہور کے انڈین گریجویٹس میں شاید آپ نے کیمسٹری کے نوبیل laureate ڈاکٹر ہرگوبند خرانہ کا نام بھی سنا ہو، لیکن ایک پشاوری راوین ایف سی کوہلی کے نام سے شاید آپ ناواقف ہوں، جنہوں نے ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز انڈیا کی سب سے بڑی آئی ٹی کنسلٹنسی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ پشاور سے شروع ہوتا ہوا یہ سفر آئی بی ایم سے زیادہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی کمپنی بنانے تک کیسے طے ہوا؟ نیشنل ہائی اسکول پشاور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوہلی صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی ایس سی کی، جس کے بعد انہوں نے اسکالرشپ پر کوئنز یونیورسٹی کینیڈا سے بی ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ کی اور کینیڈین جنرل الیکٹرک میں کام کرنے کے بعد امریکہ کی المشہور یونیورسٹی MIT سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا۔ وطن واپسی پر انہوں نے ٹاٹا الیکٹرک کمپنی جوائن کی، جہاں نہ صرف ترقی کرتے کرتے سینئر پوزیشنز پر سرو کیا بلکہ اس کمپنی کی گریڈ کی کمپیوٹرائزیشن میں ایک کلیدی کردار بھی ادا کیا۔ یاد رہے کہ تب کے کمپیوٹرز آج کے کمپیوٹر سے نہ صرف بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھے بلکہ ان کی افادیت کو بروئے کار لانے کا ویژن بہت کم لوگوں میں تھا۔ ممبئی اور پونے کے بیچ کی پاور لائنز کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کا سہرا بھی کوہلی صاحب کو ہی جاتا ہے، اور یہ تب دنیا کی تیسری یوٹیلیٹی کمپنی بن گئی جنہوں نے اپنی پاور لائنز کو کمپیوٹر کنٹرولڈ کیا۔ اس سے امپریس ہو کے ٹاٹا گروپ کے لیجنڈری چیئرمین JRD ٹاٹا نے انہیں ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز کمپنی سیٹ اپ کرنے کی ذمہ داری سونپی، اور اس پوائنٹ پہ شاید خود ٹاٹا کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ نئی کمپنی ٹاٹا گروپ کی سب سے بڑی کمپنی بن جائے گی۔ 1972 میں بروز کارپوریشن کو سافٹ ویئر کنسلٹنسی سروسز دینے کا پہلا کانٹریکٹ حاصل کیا اور TCS کا سفر یہیں سے شروع ہوا۔ کوہلی صاحب 1996 تک اس کمپنی کے CEO فائز رہے۔ ان 3 دہائیوں میں نہ صرف انہوں نے TCS کے اندر بہت سے لیڈرز کو مینٹور کیا بلکہ ٹاٹا گروپ کی باقی کمپنیز کو بھی سرو کرتے رہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں پیٹرنیج کے فرائض بھی انجام دیے اور بہت سے انجینئرنگ کالجز کے بورڈ پر بھی رہے۔ TCS اپنی فیلڈ میں انڈیا کی سب سے بڑی کمپنی تو ہے، لیکن اس نے ایک ایسی فضا اور ایکو سسٹم قائم کیا جس کی بدولت انڈین آئی ٹی انڈسٹری میں بڑے جائنٹس بن پائے، جیسے کہ انفوسس اور وائپرو، اور بہت سی چھوٹی کمپنیز کو بھی کھیلنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے آج انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری $190 بلین پر کھڑی ہے۔ اور اسی لیے اپنی کمپنی سے باہر بھی مینٹورنگ کرنے والے FC کوہلی صاحب کو فادر آف انڈین آئی ٹی انڈسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات پچھلے سال نومبر 2020 میں ہوئی۔ پشاور اور گورنمنٹ کالج لاہور اپنے اگلے FC کوہلی کے منتظر ہیں۔